أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دل و جان سے عزیز میرے پیارے بھائیوں، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت مبارکہ ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. بے شک پاک ہے اللہ رب العزت جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف. مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے برکات رکھی ہوئی ہیں، اور اس لیے لے گیا لنریہ من آیاتنا کہ اپنی آیات، اپنی نشانیاں دکھائے. انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ رب العزت سمیع اور بصیر ہے. برادران گرامی، اسرا کا مطلب ہے رات کا سفر، اور یہ جو سفر ہے معراج شریف کا، اس کے 3 حصے ہیں. پہلا حصہ ہے بیت اللہ شریف سے مسجد اقصیٰ تک، اور پھر مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک، اور پھر سدرۃ المنتہا سے اللہ رب العزت کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اور اللہ کا قرب و دیدار. بیت اللہ شریف کے قریب حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، اور یہ جو معراج شریف ہوئی ہے اس سے پہلے کے واقعات اگر نظر میں رکھیں تو شیب ابی طالب کا واقعہ ہو چکا تھا. طائف کے سفر سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تھے، اور طائف سے سفر کے بعد یہ حالت تھی کفار مکہ کی مشرکین کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کی شدت کی، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درپے تھے اور چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے حضور سرور کائنین صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے. چنانچہ شیب ابی طالب کے دوران بھی اور طائف کے سفر کے بعد خصوصی طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جگہ بدل بدل کے سوتے تھے، بلکہ ایک رات میں بھی کئی مرتبہ جگہ بدل لیتے تھے. یہ وجہ تھی کہ اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر آرام فرما رہے تھے. رات کا وقت تھا، 3 فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور ایک عرض کرتا ہے کہ یہ شخص کون ہے، یہ شخصیت یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ ہیں، حضرت میکائیل علیہ السلام ساتھ ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہے کہ جس کا کوئی ثانی نہیں. سبحان اللہ. یہ جو رات کا سفر ہے بیت اللہ شریف سے بیت المقدس تک، پہلے میں اس کی تفصیل عرض کروں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آب زمزم کے کنویں کے پاس لے جایا گیا، وہاں سینہ مبارک چاک کیا گیا، اور 2 تشت سونے کے حاضر کیے گئے، ایک میں حکمت اور ایک میں ایمان، اور دونوں سے آپ کے سینہ مبارک کو پر کر دیا گیا. سبحان اللہ. اس کے بعد براق حاضر کی گئی، اور براق کے لیے اکثر علماء کرام جانور کا لفظ استعمال کرتے ہیں. میں معذرت کے ساتھ گزارش کروں گا کہ براق کو براق شریفی کہیں. براق کیا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی کوئی نورانی مخلوق ہے، اسے گدھے گھوڑے کے ساتھ تشبیہ دینا زیب نہیں دیتا. براق پیش کی گئی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق کے کان میں فرمایا کہ آج جو ہستی آپ پہ سوار ہونے والی ہے، ایسی ہستی نہ پہلے کبھی سوار ہوئی اور نہ آئندہ کبھی سوار ہوگی.
یہ وہی براق ہے جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی روایات ہیں کہ ان کو بھی اس کی سواری نصیب ہوئی تھی۔ تو جیسے ہی براق نے یہ سنا تو عرض کیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی مجھے ہی یہ شرف بخشیں گے اپنی سواری کا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ قیامت کے دن بھی میں براق ہی پہ سواری کروں گا۔ تو براق نے ادب کے ساتھ اپنا سر جھکا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر سوار ہو گئے، اور اس کے بعد وہ سفر شروع ہوتا ہے جو اس کا پہلا حصہ ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام اور دیگر فرشتوں کے ہمراہ مکۃ المکرمہ سے، خانہ کعبہ شریف سے بیت اقدس تشریف لے جاتے ہیں۔ راستے میں بہت سی جگہ ہیں جو دکھائی جاتی ہیں، جس میں مدینہ المنورہ بھی شامل ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور بھی شامل ہے۔ جب مدینہ المنورہ پہنچتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا دار الہجرت ہے، یا آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے اور پھر اسلام کو بہت ترقی نصیب ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایات میں ہے کہ 2 رکعت نفل ادا کیے، پھر کوہ طور کے اوپر بھی نفل ادا کیے، یوں بیت المقدس تشریف لے گئے۔ اور بیت المقدس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ اس کی جو مسجد ہے، مسجد کے دروازے مسجد اقصیٰ کے بند کر دیے جاتے تھے، اور وہاں کا جو پادری اعظم تھا، بڑا پادری، وہ یہ سارے دروازے بند کر کے سوتا تھا۔ لیکن اس روز بہت کوشش کی کہ دروازے بند کیے جائیں، لیکن دروازے بند نہ ہوئے، ایک دروازہ کھلا رہ گیا، حتیٰ کہ نجار کو، بڑھئی کو بلایا گیا کہ کسی طریقے سے دروازہ وہ کیا جائے۔ بہت کوشش کی، لیکن دروازہ ایسے تھا جیسے پوری بلڈنگ کا، پوری عمارت کا بوجھ اس دروازے پہ پڑ گیا ہو، اور وہ ہل نہیں رہا تھا۔ چنانچہ اس پادری کے بقول وہ دروازہ اس رات کو کھلا چھوڑنا پڑا، اور اس کی تصدیق پھر بعد میں ہوتی ہے جب اللہ رب العزت کے حکم سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہرقل بادشاہ کی خدمت میں بھیجتے ہیں حضرت وحیہ بن کلبی کو۔ ان کو جب بھیجتے ہیں اور وہ جا کے اسلام کا پیغام انہیں سناتے ہیں، تو ہرقل بادشاہ نے پوچھا کہ کیا کوئی شخص ایسا موجود ہے جو عرب سے، مکے سے آیا ہو؟ تو وہاں ابو سفیان موجود ہیں۔ ابو سفیان کو بلایا جاتا ہے اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ ابو سفیان یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے کچھ غلط بتایا بادشاہ کو اور جھوٹ ثابت ہوا تو اس میں بڑی بے عزتی ہوگی، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کچھ بیان بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ایمان نہیں لایا تھا، دشمنی پہ تھا۔ تو دل میں سوچا کہ کیوں نہ ایسا واقعہ بیان کروں جس کے اوپر ہرقل بادشاہ کو یقین نہ آئے اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نہ سمجھے۔ تو چنانچہ اس نے کہا کہ جو نبی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ معراج پہ تشریف لے گئے، اور انہوں نے راتوں رات بیت اقدس تک سفر کیا، حرم شریف سے، خانہ کعبہ شریف سے، جو کہ کئی مہینے سے زیادہ کی مسافت بنتی ہے۔ تو یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک شخص ایک ہی رات میں مکہ المکرمہ سے بیت المقدس پہنچے اور مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کرے، اور وہاں سے پھر وہ صحرا کے مقام سے عرش کی طرف صعود کر جائے۔ تو یہ بات جناب انہوں نے فرمائی ہے، فیصلہ آپ خود کر لیں۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ کو سوچتا یا فیصلہ کرتا تو اس کے قریب وہ پادری کھڑا تھا۔ وہ جو پادری کھڑا تھا تو اس نے فوری طور پہ عرض کیا کہ جناب میں تو خود اس بات کا گواہ ہوں کہ یہ فلاں رات کا واقعہ ہے، اور اس رات وہ سارے کے سارے دروازے کھلے رہ گئے تھے، سارے دروازے میں نے بند کیے، لیکن ایک دروازہ مجھ سے بند نہیں ہوا، اور ہم نے بڑی ہمت اور کوشش کر کے وہ دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ کھلا رہا۔ اور جب صبح میں واپس آیا تو وہاں براق کے باندھنے کے نشان بھی موجود تھے، اور یہ چیز ہم نے تورات اور انجیل میں پڑھ رکھی تھی کہ حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائیں گے اور وہاں نماز ادا فرمائیں گے اور انبیاء اکرام کی امامت فرمائیں گے، اور وہاں سے وہ
معراج شریف پر تشریف لے گئے ہیں، اس بات کا تو میں بھی گواہ۔ تو یوں انبیاء کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے اندر نماز ادا فرمائی، اور وہاں کچھ تعارف بھی ہوئے، اس کی ایک جھلک میں عرض کرتا ہوں۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچتے ہیں، مسجد اقصیٰ، تو فرشتے اور انبیاء کرام کی جماعت ان کا استقبال کرتی ہے، جیسے کہ روایات میں ہے، اور الفاظ استعمال ہوتے ہیں: السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا اول یا آخر یا حاشر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اول یا آخر یا حاشر۔ اول کیوں؟ بے اعتبار شفاعت، کہ قیامت کے دن جب شفاعت کی باری آئے گی تو جو درجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہے، کسی کو نصیب نہیں ہوگا کہ آپ شفاعت میں اول ہیں۔ آخر کیوں کہا گیا؟ کہ سلسلہ نبوت میں آپ سب سے بعد میں تشریف لائے، اس لیے یا آخر کہا گیا۔ اور یا حاشر اس لیے کہا گیا کہ حشر کے دن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان کا حساب سب سے پہلے ہوگا، حالانکہ یہ امت سب سے بعد میں آئی، تاکہ انہیں انتظار نہ کرنا پڑے۔ اور پھر کچھ وعدے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں معراج کے موقع پہ، کہ اگر گناہ کبیرہ سے بچے رہو مسلمانوں، تو گناہ صغیرہ اللہ تعالیٰ آپ کے ویسے ہی معاف کر دے گا، اور اگر شرک سے، بدعت سے بچے رہو، شرک سے بچے رہو، تو گناہ کبیرہ کی معافی بھی ہو سکتی ہے اگر توبہ کر لو۔ تو اس لیے یا حاشر کہا گیا، کیونکہ حشر کے دن اللہ کے بعد سب سے بڑی شان جو عطا ہوئی ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو عطا ہوئی ہے، اور دنیا میں بھی جو شان حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی ہے، بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر۔ تو وہاں جو مکالمہ ہوتا ہے، عرض کرتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کچھ ایسے ہوتا ہے کہ آپ خلیل اللہ ہیں اور اکیلے امت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی بھی آپ کا فالوور نہیں ہوگا، آپ اکیلے ہی ایک امت ہیں، اور آپ کے لیے قرآن پاک میں امام الناس، تمام انسانوں کے امام کے اللہ تعالیٰ نے القاب عطا فرمائے ہیں، اور آتش نمرود سے آپ کو سلامتی میسر آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان یوں بیان ہوتی ہے کہ آپ کلیم اللہ ہیں، اور فرعون سے نجات دلانے والے ہیں اپنی امت کو، اور تورات سے اپنی قوم کو ہدایت دینے والے۔ اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا تعارف ہوتا ہے کہ ملک عظیم عطا ہوتا ہے، زبور اتاری گئی آپ پر، لوہا آپ کے ہاتھوں میں نرم ہو جاتا تھا، اور جانوروں کی بولیاں آپ سمجھتے تھے، حکمت اور پہاڑوں کو تسخیر کرنے کی قوت آپ کو عطا کی گئی۔ اور سلیمان علیہ السلام جنات کو اور ہوا کو آپ کے تابع کر دیا گیا، پرندوں کی زبان جانتے ہیں، چونٹی کی بات سمجھتے اور سنتے ہیں، اور تخت اور حکومت جیسا تھا آپ سب جانتے ہیں۔ اور آپ کے ایک امتی برقہ آصف برقیہ چشمِ زدن میں ملکہ سبا کا تخت اٹھا لاتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان ہوتی ہے کہ پیدائش مثل آدم، انجیل آپ پہ اتاری گئی، مردوں کو زندہ کرنے والے اللہ کے حکم سے باذن اللہ، کوڑیوں کو، نابیناؤں کو شفا بخشنے والے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی علیہ السلام کو شیطان سے حفاظت بخشی ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہوتا ہے تو کیا تعارف ہوتا ہے، کیا شان ہے؟ فرمایا رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت، اور تمام انسانوں کی طرف رسول، صرف قبائل اور قوموں کی طرف نہیں، جتنے بھی جن و انس اس دنیا میں موجود ہیں اور قیامت تک موجود ہوں گے،
آپ کی رسالت سب کے لیے ہے، اور امت وسط کا درجہ صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نصیب ہوتا ہے، جو کسی اور کو نہیں ہوتا۔ اور ورفعنا لک ذکرک، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر بلند فرمایا، اور ہر اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر بلند ہوتا ہے، اور فاتح اور خاتم ہے، خاتم النبیین ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول دنیا میں نہیں آ سکتا۔ یہ شانیں بیان ہوتی ہیں، تعارف ہوتے ہیں، مسجد اقصیٰ سے باہر تشریف لاتے ہیں اور 2 پیالے پیش کیے جاتے ہیں، ایک میں دودھ اور ایک میں شراب۔ اب وہ شراب کیا تھی یہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن آپ نے دودھ پسند فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ فطرت کو پسند کرتے ہیں۔ چنانچہ دین اسلام سارے کے سارا اس طریقے سے ہے کہ اگر انسان دین اسلام کے اوپر عمل کرے تو فطرت کے تقاضے اس کے پورے ہوتے ہیں، کوئی چیز خلاف فطرت آپ کو معلوم نہیں ہوگی۔ اب یہ معراج شریف کے لیے مقام صخرہ کو کیوں پسند کیا گیا؟ یہ معراج شریف مکہ المکرمہ سے بھی ہو سکتی تھی۔ یاد رکھیے، معجزات حکمت سے خالی نہیں ہوتے۔ میں ابھی عرض کیے دیتا ہوں، حالانکہ بعد میں عرض کرنے کا ارادہ تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب یہ آیت مبارکہ سورہ اسراء میں نازل ہوتی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تو اس میں 3 چیزیں بہت ہی اہم ہیں، اور چوتھی چیز انہ هو السمیع البصیر، بے شک سمیع البصیر اللہ کی ذات اقدس ہے۔ یاد رکھے، پہلی بات ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات اقدس اللہ رب العزت، اسریٰ بعبدہ، جو لے گیا اپنے بندے کو۔ کون لے گیا؟ قوت کس کی ہے؟ حکم کس کا ہے؟ ارادہ کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ، تو پہلا نقطہ سمجھنے والا ذہن میں رکھیے گا، بعبدہ ہے، اسریٰ بعبدہ، کون لے کے گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب دوسری بات، جب مسجد اقصیٰ تشریف لے جائے ہیں تو مسجد اقصیٰ کی تعریف ہوتی ہے بارکنا حولہ، برکات، کہتے ہیں مزاروں پہ مت جاؤ، روضہ اقدس پہ سلام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں پہ رحم فرمائے۔ وہاں برکات کس چیز کی ہیں؟ تمام انبیاء کرام اور بی بی مریم علیہ السلام سمیت وہاں دفن ہے۔ مقام صخرہ وہاں ہے جہاں سے فرشتے صعود کر کے آسمانوں پہ جاتے اور وہاں سے واپس آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسے سبزہ بخشا، برکتیں عطا فرمائیں۔ کچھ جگہیں برکتوں والی ہوتی ہیں۔ ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے مصلی کی جگہ بنایا، جو خانہ کعبہ کی برکات ہیں وہ خانہ کعبہ کی برکات ہیں، اور صفا مروہ کو شعائر اللہ میں شامل کیا کہ بی بی ہاجر علیہ السلام اس کے اندر صحیح کر چکی ہیں۔ اور وہ مقامات جہاں عذاب نازل ہوئے، چاہے وہ وادی یسر ہو جہاں اصحاب الفیل کا قصہ لم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل ہوتا ہے، اور چاہے وہ تبوک کے پاس وہ جگہ ہو جہاں صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی، اللہ کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی گئی تھیں اور عذاب نازل ہوا تھا۔ جو جگہ عذاب پذیر ہوتی ہیں وہاں سے بھاگنے کا حکم ہے، اور جو جگہیں رحمتوں اور برکتوں بری ہوتی ہیں وہاں ٹھکانے لگانے کا حکم ہے۔ وہ کہندے کلی یار دے بوئے اگے پالے تے انج تینوں انج نہیں تینوں رب لبنا۔ یہ جو مساجد ہوتی ہیں، یہ جو اولیاء کرام کے مدفن ہوتے ہیں، یہاں انبیاء کرام اور انبیاء علیہ السلام کی قبور ہوتی ہیں، وہ جگہ بڑی برکت والی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ مسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصیٰ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے
برکات ہی برکات رکھی ہیں، تو کیوں نہ جائیں بزرگوں کی قبور پہ وہاں سلام پڑھنے؟ منع کیا ہے منافقوں کی قبر پہ کھڑے نہیں ہونا۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اس پہ انشاءاللہ کسی وقت کھل کے آرام سے بات کریں گے۔ اور آگے فرمایا جا رہا ہے مقصد کیا ہے؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنی نشانیاں، اپنی آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دے۔ یقین، علم الیقین سے عین الیقین، اور عین الیقین سے حق الیقین کی منازل طے کر لے، کیونکہ حق الیقین جب انسان کو نصیب ہو جاتا ہے تو پھر اس قوت یقین کی بدولت قوت عمل پیدا ہوتی ہے۔ جو یہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ کے بعد جو اگلی آیات کلام پاک میں اندر بیان ہو رہی ہیں، وہاں جو مخاطب کیا جا رہا ہے وہ یا بنی اسرائیل کو، ان کو مخاطب کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اور انہیں رشد و ہدایت کا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد فوراً ہجرت مدینہ ہوتی ہے، اور مدینہ شریف میں جو آگے پیغام حق پہنچایا جانا مقصود ہے وہ یہود و نصارہ کو ہے۔ تو یہ ساری باتیں لنک کرتی ہیں، اس حکمت کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ مسجد اقصیٰ سے معراج ہوئی ہے، کیونکہ مسجد اقصیٰ کو یہود و نصارہ مانتے ہیں، وہاں ان کے انبیاء کرام دفن ہیں، وہاں مقام صخرہ ہے، اور اس معراج شریف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف تشریف لے جانا ہے۔ اب وہاں سے صعود ہوتا ہے، آگے پھر ایک بہت پیاری پیاری باتیں ہیں جو آپ نے سن رکھی ہیں علماء کرام سے۔ پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور میرے اچھے بیٹے اور صالح بیٹے اور نبی کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جاتا ہے۔ آگے جنت دوزخ کے نظارے دکھائے جاتے ہیں، جن لوگوں پہ عذاب ہوتے ہیں، جنہوں نے لوگوں کے مال کھائے ہوتے ہیں، جنہوں نے جھوٹ بولا ہوتا ہے، زکوٰۃ سے نماز سے جو انکاری ہوتے ہیں، کسی کا سر کچلا جا رہا ہے، کوئی مرے ہوئے اور جلے ہوئے اور بسے ہوئے گوشت کے اوپر ہے، کسی کے پیٹوں میں سانپ دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ ایک سارا سلوک کا معاملہ ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی شخص، اللہ کرے کہ آپ سب ایسے ہو جائیں، سلوک طے کریں، اللہ اللہ کریں، ذکر و فکر کریں، تو اللہ چاہے تو آپ کو بھی بہت کچھ اس دنیا میں دکھا سکتا ہے۔ یہ جنت اور دوزخ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مومن کی استطاعت سے باہر ہوں۔ اگر اللہ کا کرم ہو جائے، اللہ کا کرم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں مومنین کو عین الیقین کے نظارے اور حق الیقین کے منزلیں طے کروا دیتا ہے، اور مزہ ہی تب آتا ہے جب انسان یہ منزلیں طے کر لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ساری نشانیاں دکھائیں، حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا پہ تشریف لے جاتے ہیں، اور سدرۃ المنتہا پہ پھر جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اس سے آگے بال برابر بھی میں بڑھ نہیں سکتا، یہ میری حد ہے۔ عالم خلق ختم ہوا، اب اس کے بعد عالم امر ہے، اور عالم امر پر میری رسائی نہیں۔ چنانچہ وہاں رف رف ایک سبز رنگ کا نورانی کارپٹ لایا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ تشریف فرما ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں، اور کلام پاک کیسے تصدیق ہو رہی ہے کلام پاک سے۔ رات کے سفر کا پہلا حصہ جیسے میں نے عرض کیا، اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، مسجد اقصیٰ تک، دوسرا حصہ مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک، اور جو نظارے دکھائے جا رہے ہیں پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں آسمان تک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سارے نظارے آپ کو دکھائے اس لیے کہ لوگوں کو آزمایا جائے کون اس کی تصدیق کرتا ہے اور کون تذبذب میں ہے۔ اور بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ آج بھی لوگ ہیں جو مسلمان ہونے کا یا شاید مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہوں، لیکن وہ تذبذب میں ہیں۔ انشاءاللہ وہ تذبذب میں دور کروں گا، ضرور دور کروں گا، کیونکہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ آپ کے ایمان کو حق الیقین میں بدل دوں۔ اور انشاءاللہ العزیز اگر آپ جلد تشریف لے آیا کریں تو انشاءاللہ العزیز یہ بندہ ناچیز یہ کر دکھا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان نظر سے اور اپنے مرشد کے فیضان نظر سے۔ یہ حق الیقین میں آپ کا ایمان بدل سکتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم ہوتا ہے تو یہ بدل جایا کرتا ہے۔ قرآن حکیم نے فرمایا جا رہا ہے جو نظارے ہم نے آپ کو دکھائے اس لیے کہ لوگوں کو آزمایا جائے۔
پھر فرمایا جا رہا ہے سورہ نجم میں فکان قاب قوسین او ادنا فاوحی الی عبدہ ما اوحی. پورا ترجمہ تارے کی قسم جب غائب ہونے لگے کہ آپ کا رفیق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ راستہ بھولے اور نہ بھٹکے. وہ بھٹکنے والے نہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت حاصل ہے. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. اور نہ ہے خواہش نفس سے کوئی بات اپنی زبان مبارک سے نکالتے ہیں. یہ قرآن تو اللہ کا حکم ہے، یہ حکم الہی ہے، رب کا حکم ہے، اور یہ احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی طرف بھجوائے جاتے ہیں، بھیجے جاتے ہیں، وحی کیے جاتے ہیں، نازل کیے جاتے ہیں، اور لانے والا سکھانے والا نہایت قوت والا ہے. اب فرمایا جا رہا ہے فکان قاب قوسین او ادنا، پھر قریب ہوئے اور آگے بڑھے. کتنا آگے بڑھے؟ تو 2 کمان کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم. 2 کمان کا فاصلہ جب انسان گلے مل لیتا ہے. بس پھر اللہ نے اپنے بندے پر علی عبدہ جو وحی فرمایا سو وہ وحی فرمایا. لوگ کہتے ہیں کہ واقعہ معراج کی تفصیل نہیں. السابقون السابقون اولئک مقربون. میاں تفصیل اس کو بتائیں جو تفصیل کو سمجھ سکے. انسان کو تو مچھر اور مکھی کی مثال سے اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں، اور کبھی دانے بونے اور اس سے فصل اگنے اور ان کو 7 بالیاں اور 100 دانے لگنے کے مثالوں سے زکوٰۃ کے طریقے اور فائدے سمجھاتے ہیں. وہ اللہ کے قرب و لقاء کو کیا جانے جسے رب کا قرب نصیب نہ ہوا ہو. کیا وحی کیا؟ جو وحی کیا جو رب نے دیا وہ رب جانتا ہے، اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے گئے وہ اللہ کا رسول جانتا ہے. ساری باتیں راز و نیاز کی پبلک کے لیے ہوتی نہیں. ایک بزرگ گزرے تھے، کیا نام تھا ان کا، ابن عربی، اپنے کچھ قوائف و مشاہدات بیان کیے، اور آج تک صوفیہ اکرام 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے. ساری باتیں بتانے کی نہیں ہوتی، ظرف کے مطابق دیا جاتا ہے. اور آپ نے جو کچھ دیکھا دل نے اسے جھوٹ نہ جانا کہ وہ سچ اور حق ہے جو اللہ کا قرب و دیدار ہوا. پھر فرمایا جا رہا ہے قرآن حکیم میں کیا جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں تم اس میں جھگڑتے ہو؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم تھے ساتھ. چنانچہ جو فرما دیا اس پہ یقین کر لو. جو بیری پہ چھا رہا تھا، آپ کی آنکھ نہ تو کسی اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے بڑھی. آپ نے اپنے رب کی کتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں. بھلا تم لوگ جو اس میں جھگڑتے ہو، تم نے لات و عزا کو دیکھا ہے؟ بت بنائے ہوئے ہیں، اس کی حقیقت کو جانتے ہو، ان بتوں کی پرستش کرتے ہو. تو آج بھی سائنس اور ٹیکنالوجی والے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاز دیکھا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ رحم فرمائے. اس نے تو وہ دیکھا جو ازل سے ابد تک رب نے دکھا دیا. اس کے علم کے بارے میں کون جان سکتا ہے؟ جسے اس علیم القدیر ذات نے اپنا محبوب بنا لیا، جسے عرش عظیم پہ بلا کر اپنی آیات، اپنی نشانیاں دکھائی ہوں. اس کی قربت کے کیا کہنے. وقت ہو گیا ہے، میں اس لیے اجازت چاہتا ہوں. دل تو بالکل نہیں کہ اس خطبے کو ختم کروں. انشاءاللہ العزیز ہم اگلے جمعے ذرا جلد تشریف لائیے، آگے چلیں گے. میں عرض کروں گا کہ یہ معجزات کیا ہوتے ہیں. معجزات میں، کشف و کرامات میں اور جادو ٹونے میں، عملیات میں فرق کیا ہوتا ہے. کون سی چیز عطائے ربی ہے اور کون سی چیز جھوٹ اور لغو. کس پہ چلنا ہے اور کس سے بچنا ہے. حقیقت کیا ہے اور حقیقت کبریٰ کیا ہے. آپ کی دعائیں چاہیے. اے اللہ پاک تمام اشیاء کی حقیقت سے ہمیں آگاہ فرما. اور حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی معرفت انسان کو نصیب نہ ہو جائے، اس کی بندگی کا حق
بندہ ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حکمت و معرفت نصیب فرمائے۔